الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اسد واجب الاحترام معزز علماء کرام، نعت خوان، شیر لسان، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دا یہ اہتمام میرے انتہائی محترم جناب ملک محمد قاسم صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ دی روح دے ایصال ثواب واسطے اہتمام کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دے درجات بلند فرمائے، قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے، تا حد نگاہ کشادہ فرمائے، اور اللہ پاک جو انہاں دی والدہ دی موجودگی اندر انہاں تے برکات اور رحمتاں دا رب دا نزول سی، اللہ پاک برکات دا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید دے 5ویں پارے چوں اللہ پاک دے مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو معافی دا طریقہ دسیا ہے۔ انسان خطا دا پتلا ہے، لغزش ہو جائے، خدا نہ خواستہ گناہ کر بیٹھے، گناہ کبیرہ ہوئے، گناہ صغیرہ ہوئے، تے رب فرماندا کہ معافی کیویں منگنی، وہ اللہ پاک نے ادھے اندر انداز دسیا کہ میں نو راضی کرنا تو دا انداز کی، یہ طریقہ کی، یعنی کہ اللہ پاک خود ہی ساری بخشش کے اسباب پیدا فرما رہے ہیں، اور اس امت تے اللہ کا خاص انعام ہے۔ حضور علیہ السلام دی نسبت دے صدقے جڑے پہلے انبیاء و رسول دنیا تشریف لے آئے، 1,00,000 کم و بیش، انہاں دیاں امتاں اگر انہاں دا کپڑا ناپاک ہوندا سی نا تے پھر وہ دھو کے پاک نہیں سی ہو سکتا، جڑا ناپاک ہو گیا بس وہ ناپاک ہو گیا، پھر وہ کٹنا پیندا سی، بس وہ جدا کر دے۔ اگر جسم ناپاک ہوئے تے ان اگ لا کے سیک دینا پیندا سی تاں وہ جسم پاک ہوندا سی، لیکن حضور دی نسبت دا صدقہ امت مصطفیٰ تے اللہ دا اتنا کرم کہ کپڑا ناپاک ہوئے دھو کے پاک کر لو، جسم ناپاک ہوئے دھو کے پاک کر لو، اور آقا کریم دی نسبت دے صدقے تسی یہ دیکھو کہ جتنی امتاں پہلے آئیاں پہلے قبریں ٹر گئیاں، کئی صدیاں پہلے ٹر گئیاں، اسی سب تو آخر وچ ہاں، اور سب تو آخر وچ اسی قبریں جانا،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی دی امت سب تو پہلے جڑے گزر گئے وہ پہلے قبر چ گئے تے اصل سب تو آخر بھی جانا. حضور فرمایا سب تو پہلے میری قبر کھلے گی پھر انبیاء دے مزارات کھلن گے. جدو امتاں دی باری آئے گی تے سب تو پہلے میرا غلام قبر چ اٹھے گا. یہ سب حضور علیہ السلام دی وجہ تو سرکار دی نسبت سے سب تسی یہ دیکھو کہ مکے دے اندر بیت اللہ حضور تو پہلے سے کعبہ شریف ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کی تھی پہلے موجود ہے. مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیر مبارک لگا پہلے موجود ہے. زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں دے تھلوں جاری ہویا وہ پہلے تو موجود ہے. صفا مروا جی نسبت حضرت حاجرہ نال ہے وہ پہلے تو موجود ہے. ملتزم زمزم یہ سب کچھ پہلے تو موجود ہے. حجر اسود پہلے تو موجود ہے. لیکن اللہ پاک نے ادو نہیں سی فرمایا لا اقسم بہذا البلد کہ میں نے اس شہر کی قسم اس وقت اس شہر کی قسم ارشاد نہیں فرمائی جبکہ اللہ کے دو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ہوتے اس وقت قسم ارشاد نہیں فرمائی. رب فرماندا ہے میں نے اس شہر مکہ دی قسم مولا کس وجہ تو علت کی ہے زمزم دی وجہ تو حجر اسود دی وجہ تو بیت اللہ دی وجہ تو مقام ابراہیم دی وجہ تو آواز آئی نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ میں اس شہر دی قسم چکی کہاں ہے کیونکہ اس شہر دی گلی میرے یار دے پیر دی تلی میں چکی. تو جس چیز دی نسبت جس چیز کا تعلق حضور نہ ہو جائے وہ شے اعلیٰ ہو جائے. جی میں ایک امت ساری امتاں نال وال کنتم خیر امہ اللہ فرماتا ہے ساری امتاں چلے مصطفیٰ کا غلام سب تو آسمانی 4 کتاباں پہلی کتاب زبور تورات انجیل قرآن سارے کلام اللہ دے سارے کلام پر حق سارے پیغمبراں پر لائے سارے جبریل لے کے آیا پر ساری کتاباں تھلے قرآن سب تو اٹھتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ فرماتا ہے رسولوں کی جو رسولوں نے دوسرے دے اوپر فضیلت دی یعنی مقام رسالت بیان کرتے ہیں فرماتا ہے ایک دوسرے دے اوپر فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ایگزامپل دے رہا مثال دے رہا ہے کہ ایک ایسا جنہیں نال میں کلام کیتا ہوں شرف کلام تو نوازیا ڈائریکٹ کرنا کی تھی لیکن نال فرماندہ یہ نہ سمجھا کہ میرا کرم ہے تو کر کے کہ میں کسی نال کلام کیتا ڈائریکٹ بغیر جبریل دے واسطے نہ گفتگو کی تھی میرا کرم ہے تو تک نہیں اب وہ یہ دسیا نہیں کہ کتوں تک کے لیکن انتہا ہی بیان کر دیتی فرماندہ وارفا بعضهم درجات ایک ایسا بھی یہ ساریاں بلندیاں تھلے کو دا قدم سمجھ اٹھتے تو حضرین اکرام حضور کی نسبت کی وجہ تو امت بھی بلند ہو گئی. امام سیوطی اور ایک وہ محدث کہ جنہیں جاگنیاں 72 واری حضور علیہ السلام کی زیارت کی مولوی اکبر شاہ کشمیری لکھیا 22 واری زیارت کی تھی. دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم نے انہوں نے شاگرداں جب نواں ایڈیشن چھپے ہوئے چ لکھیا شاید بھول گئے سن 22 واری نہیں 72 واری کسی نے 75 واری بھی لکھیا تاہم سر دی اکھاں نال حضور نوں ویکھن والا وہ محدث اور امام سیوطی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ دی جلد پہلی صفحہ 11 تے لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیتی نا کہ موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے کی کتاب وچ موسیٰ ایک امت دی شان پڑھ دے عرض کر دے مولا میں امت دی شان پڑھی جس آنا آخر وچ درجے سب تو بلند ہونا ہے اے امت میں نے دے چھڑ فرمایا نہیں ہے تے میرے یار محمد ہے بس کی تھی مولا میں دعاواں منگیاں انہاں دی دعاواں رد نہیں ہوندی یہ امت میری کر دے فرمایا نہیں ہے میرے احمد دی امت یا اللہ میں یہ بھی پڑھیا کہ انہوں نے آسمانی کتاب زبانی یاد ہوئی وہ میری امت کر دے فرمایا نہیں ہوگی میرے احمد دی امت یا اللہ باقی امتاں تے مال غنیمت جڑا ہے یعنی کہ جب جنگ ہوگی
دشمن کا مال جڑا ہتھے لگے باقی امتاں تے حرام سی لیکن اس امت تے حلال ہوئے گا، یا اللہ میری کر دے فرما وہ بھی میرے امت دی امت سبحان اللہ۔ عرض کیتی مولا ایک شان نہ اور بڑی منفرد بڑی انہاں اگر گناہ دا ارادہ کرنا نہ خدا نہ خاصہ کوئی ارادہ کرتا میں فلانے کام اے بھڑا کام کرنا سوچیا جنہیں تک کرنا نہیں لکھیا نہیں جاتا تے یا اللہ جدوں میں نیکی دا ارادہ کرنا کرن تے بانے نہ کرن ارادے تے نیکی لکھی جاتی گناہ کرنا تے لکھیا ہے کو جانا نیکی کرنی تے اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا یا اللہ یہ میری امت ہے فرمایا نہیں یہ بھی میرے امت ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ کے ہاتھ چاہ کے آقا مولا یہ ایک امت میری نہیں نہ کرنی پھر انکار فجعلنی من امتی احمد وقت نبوت لے لے میں موسیٰ نبی محمد امتی بنا میں نبی مصطفیٰ محمدی بنا اس قدر حضور علیہ السلام دی نسبت دی وجہ اس امت دی شان اسی خوش قسمت ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجامہ کر دے اور انجیل برنباس اچھے کہ جب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد کہ میرے بعد وہ آنے والا جنہاں کا نام اس میں گرامی احمد ہوئے گا تے یہ شان بیان کی تھی کہ قوم نے پوچھا کہ کیا وہ تواڈے تو بھی فضیلت رکھن گے بلند درجہ ہوئے گا آپ فرما ہاں انہاں دا مقام میرے تو بلند ہوئے گا قوم نے پوچھا بھی تواڈے کول تسی قوم تو انواع دی مٹی دا پرندہ بناؤ تسی بنا کے پھوک مار دے جان پہ جاندی کیا وہ اس کو بھی زیادہ شان رکھیں گے فرما ہاں اس کو بھی زیادہ شان رکھیں گے قوم تواڈے کول اللہ لے کے آئی پھوک مار دے ہوئی اکھاں ٹھیک ہو جاندی اور اس کو بھی زیادہ شان رکھیں گے قوم تواڈے کول کوڑا لے آیا برس دا مریض تسی پھوک مار دے ہو ٹھیک ہو جاندا ہے وہ اس کو بھی زیادہ شان رکھتے ہیں آپ فرمایا بھی میں تے ماراں گا پھوکاں مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک ماراں گا جان پے گی انا آئے گا چھو کراں گا اکھاں ٹھیک ہون گیاں انہاں کول جان دی لوڑ نہیں تے انا لے جان دی لوڑ نہیں انہاں دے قدماں دی مٹی تے دی اکھ پے گی انہاں دی اکھاں روشن میں مٹی جان پاواں گا شکل بنا کے او پہاڑ تے پیر رکھ کے پورے پہاڑ ہی جان پا دیں گے آپ فرمایا کہ میں پھوک مار کے مردہ زندہ کراں گا او اودے وچ جان پان کے جے جان دا کنسپٹ نہیں ابو جان مٹھی کنکریاں لے کے بے جان پتھر لے کے آئے گا تے انہاں چھو نہیں کرنا انہاں صرف اشارہ کرنا ہے تے ہر کنکری ابو جان دی مٹھی کرنا پڑے گی یعنی عیسیٰ دسیا اے میری قوم میں مقدی مقامہ جیڑا کمال رب عیسیٰ دی دھوپ وچ رکھیا نا او محمد مصطفیٰ دے جوڑے دی دھوپ یعنی کہ عظمت مصطفیٰ پہلی کتاب میں بیان ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کہ میں قیامت کا دن ہوئے نا اللہ پاک میں حکم دے مصطفیٰ کریم تشریف لیا رب فرمائے کہ اے عیسیٰ میرے یار محمد دے جوڑے کا تسمہ کھول کہ میں وہ تسمہ کھولن بھی سعادت سمجھا ایک رسول اپنی قوم کو دس ہے آمد مصطفیٰ تو پہلے ذکر مصطفیٰ ہو اسے خوش نصیب ہے پیاس آنکھوں کی کبھی دل کی بجھا دیتا ہے نام آقا تیرا تسکین صدا دیتا ہے یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے ورنہ اپنا محبوب کسے کون بھلا دیتا ہے یہ سارے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک ہم بل منگے حضور تو امتی بنا اسے خوش قسمت ہے اور پھر اللہ پاک نے ساری بخشش کے اسباب پیدا فرمایا خود بخود اس قدر کرم کیتا کہ بخشش کے اسباب نہیں پیدا فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا صبح اٹھ کے ماں باپ دی پیار نہ زیارت کرے گا اللہ کا حج مقبول اپنے جتے قدرت نہ دیکھے گا یہ بخشش کا سبب بنا دیتا ماں باپ دی زیارت حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دسیا کچھ صحابہ رو پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں روندے ہو عرض کیتی آقا حکم آج مل جاتے جڑے ماں باپ کو ٹوری بیٹھے نو کی کرن آقا کریم نے فرمایا معلوم تسی بھی نہیں جنہاں دے موجود نے وہ زیارت کر کے حج کر جنہاں دے دنیا تو پردہ کر گئے وہ جمعے والے دن اپنے والدین دی قبر پہ حاضری دین اللہ انہاں دے صدقے پچھلے پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے زندہ ہو پھر بھی برکتاں دنیا چھوڑ جائیں پھر بھی برکت یعنی کہ خود ہی اللہ پاک بخشش کے اسباب پیدا فرما رہا ہے انسان واسطے اور پھر اور اللہ پاک انسان نال بڑا پیار کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان تے ایک عورت جو بچہ گم ہویا تے جدو اچانک ملیا نا تے وہ لپٹ گئی وہ نال بچہ بھی ماں دے سینے لگ گیا سرکار نے فرمایا لوگوں اگر اس بچے کو آگے پایا جائے تو کیا ماں برداشت کرے
عرض کی تھی آقا قتل نہیں ہو سکتا، یہ ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا اس طرح کا لفظ بولن تے کہ تیرے پتر کو واقعی سنی۔ سرکار فرمایا اس ماں دے سینے چ پیار پیدا کس کیتا ہے؟ غلامہ نے عرض کی تھی اللہ نے، ورنہ پھر سوچو جس رب نے پیار پیدا کیتا ہے تے اے ماں پتر نو آگے جاندے نہیں لے سکتی، او خالق مخلوق نو آگے جاندے کہ میں برداشت کرے گا۔ اس واسطے اللہ نے بخشش کے اسباب پیدا کر خود بخود۔ ماں باپ کی زیارت کرو اور پھر کوئی پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر داخل ہوئے کہ گھر والے کو سلام کرے، جیڑا گھر والے کو سلام کرے تو رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ تسی نوٹ کر لو میری گل، آج تو سلام کرنا شروع کر دے اپنے گھر والے کو تے اسی اے روٹین نہ ہوئے السلام علیکم السلام علیکم نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعائیہ کلمات نے کہ تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوئے، اللہ دیاں برکتاں ہوں، حضور دے حکم تے سرکار دی سنت تے عمل کر۔ ایک صحابی عرض کردا آقا جنہ دے گھر اہل خانہ ہون او تے گھر والے نوں سلام کرن، تے جنہ دے گھر کوئی بھی نہ ہوئے میرا تے تواڈے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں کہیں سلام کراں؟ فرمایا جے گھر والے ہون او انہاں سلام کرے، جے گھر کوئی بھی نہ ہوئے تالا بھی آپ جا کے کھولے او میرے حکم تے سلام کر چھڈے۔ سلام کرنا او دا کام ہے، مدینے جواب دینا محمد مصطفیٰ کا۔ تو حضرت کرام تسی کو کتنے انعام ہیں، میں کس انعام دی گل کراں؟ اللہ پاک نے کتنے کرم نے اس امت تے حضور علیہ السلام دے صدقے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضور تے صدقے سانو دسیا کہ انسانیت کی سرکار دے وسیلے نال سانو تے رب دی پہچان بھی حضور نے کرائی نا۔ درویش لاہوری علامہ محمد اقبال کو یورپ وچ کسی سوال کیتا کہ تو رہیا ساڈے کول، پڑھیا ساڈے کول، ساڈیاں یونیورسٹی تعلیم حاصل کیتی ہے، ساڈیاں فضاواں وچ رہ کے تے تو ہی اللہ نو وحدہ لا شریک مندا ہے۔ تے علامہ نے آکھیا بھی جس میں دسیا نا اللہ ہے کہ خدا دی قسم ہے وہ ایڈا سچا ہے کہ تساں بھی جدوں سچیاں دے نام لکھے نا او دے وچ ٹاپ آف دا لسٹ نام تے او ہی لکھیا جس میں دسیا کہ اللہ ہے کہ سبحان اللہ۔ انہاں کیا کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ربانی بھی فرماندے کہ میں رب نو رب منی تاں کہ او رب محمد اس کہ وہ محمد مصطفیٰ دا رب، یعنی کہ حضور نے شناخت کرائی ہے نا رب اللہ وحدہ لا شریک۔ اور اللہ پاک خود فرماندا حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپیا خزانہ سا، فاحببت ان اعرف، میں وہ کوئی کہ میں بھی پہچانے جائے، کوئی ایسا بناوا جڑا مینوں ویکھ کے میں اونوں ویکھوں، میری سنے نہ اودی سنے۔ تو سب تو پہلے پھر اللہ نے کی پیدا کیتا؟ حضرت جابر نے بھی مسئلہ حضور کو پوچھ لیا، اگر سب تو پہلے رب کی پیدا کیتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، سب تو پہلے اللہ نے اپنے نور نال میں محمد دے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین کرام حضور دے سبب نال یہ جتنی برکتاں جتنے کرم نے یہ سرکار دے صدقے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی واسطے آپ فرماندے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے کو وہ سور نہیں جڑی جوید سلطانی صاحب کو چلو میں انشاءاللہ کوشش کراں گا۔ ماشاءاللہ تسی بڑے سمجھدار اور میرے والد صاحب ایک ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے۔ میرے والد صاحب ایک مدت تھے چکلا یار تشریف لاندے رہے اور میں چنگی طرح یاد ہے کئی بار پوچھنا ہونا کہ چکلا یار جا رہے ہیں۔ قاسم صاحب انہاں دے ماموں میں پرانے مہربان نے، مار افضل صاحب کو میں 2 مرتبہ آ چکے ہیں، یہ جمعہ اتھے جا پڑھے انہاں دی محبت ہے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اور بڑا خوبصورت کلام جاوید سلطانی صاحب پڑھ رہے سن ماشاءاللہ، اور یہی اصل سناخانی ہے کہ نعت پڑھنے سمجھ آئے کہ پڑھیا کی جا رہے ہوں تے ایک سپیکر تے پڑھدا دوجا پیچھے پتہ نہیں کی کردا، اور نہیں پتہ لگدا وہ کی آخر نہیں پتہ لگدا پڑھنا لگا تے اے اللہ حضرت جڑے میں شعر پڑھے تے ہیں اردو وچ بڑے مشکل، لیکن اگر تانوں میں سمجھاواں نا ایک ایک لفظ تے تسی آپ کو جویں امام احمد رضا حق ادا کیتا انکار کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اے زمین و زمان، زمین تے تانوں پتہ لگ گیا نا، زمان زمانے دی جمع
زمین و زمان اللہ کرتا ہے جن زمانے نا زمین و زمان تمہارے لیے سونے سب کو بڑی تیرے ذریعے چنین و چنا آخر بھئی ہر شے جو کچھ بھی چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے کہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی کہاں تمہارے لیے اعلیٰ حضرت آدم سونے عزیز دنیا چاہے بھی تیرے واسطے تھے قیامت تو اٹھنا بھی ایسا تیرے واسطے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نکل جانا نہیں تھے میں قاسم صاحب میرا ایکس کلام دے ہر شعر کے اللہ کا موضوع ہے ماں صاحب کو پتہ ہے میں جمعے تک ترتیب نہ چل رہا ہوں میں ہر جمعے ایک روٹین نہ لے کے ہر شعر سے میں گفتگو کرتا ہوں تا گل یہ ہوئی کہ حضور کے صدقے ساریاں برکتاں سب کچھ جب تک تیرے دل وچ میرے نبی دا پیار نہیں نا اور پھر یہ دسیا سانو کیسے کہ ادب کی ہے پیار کی ہے یہ حضور دے صحابہ نے دسیا انہاں مان کے بھی دسیا کہ مننا کیجے تے مان کے بھی دسیا مننا کیجے یہ دونوں گلاں سانو صحابہ کو پتہ لگی کیونکہ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ایمان ہے جی لیاؤ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ایمان ہے جی لیاؤ جی صحابہ ایمان لے کے کہ تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور قرآن پاک کی اللہ ایک حکم دیتا کافروں کے بارے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایک ایمان لے آؤ جو لوگ یعنی جو صحابہ ایمان لے کے انہاں کیا اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ یعنی انہاں آکھیا کہ اسی نہ بے وقوفاں دی طرح ایمان لے آئیے اللہ فرمایا اللہ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ خبردار میرے نبی دے غلاماں بے وقوف نہ کرنا بے وقوف تے تسی رب صحابہ کی دفاع کرنا میں فرماتا بے وقوف سے تسی ہو ولیکن اللہ یعلم تو اس گل کا پتہ ہی وہ تے عظمت والے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ کر چاند محمد کو ستارے ہیں صحابہ ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو حاضرین کرام انسان حضور کے صحابہ نے دسیا ادب کی اور ایک گل تو ہم اور واضح کر دیں قرآن پاک جتنے بھی جتوں بھی پڑھ لے جتنے ادب کی گل آئے گی یہ میں تو ایک نوی گل دسوں گا اور بہت سارے تفصیلوں سنی بھی ہے کوئی علماء بیان کرتے ہوں گے جنہیں نہیں سننا واسطے نہیں کہ جتنے بھی ادب کی گل لینا قرآن پاک اتنے اللہ مومن کو مخاطب ہے سبحان اللہ مثلا میں مثال پیش کر دینا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے اے مومنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی تو اونچی آواز نہ کر سبحان اللہ مومنوں واقعہ رب فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ نبی تو قول و فعل وچ پہل نہ کرنا یہ بھی مومنوں واقعہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اے مومنو نبی دے گھر بغیر اجازت داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ ملے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا کہ جیڑا لفظ حضور دی بے ادبی دا باعث بنے اج تو بعد آپ کھڑی نہیں یہ بھی مومنوں کو مخاطب سبحان اللہ کہ درود دی واری آئی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو صلو علیہ وسلم تسلیما مصطفیٰ دے درود بھی بھیجا کرو سلام بھی پڑھا کرو ساری گلاں کیتیاں مومن نال بے ایمان کو ادب سکھائے رب کو پتہ بے ایمان ادب کرنا ہی نہیں منافقہ کرنا ہی نہیں کرنا ہی مومن ہے اسی واسطے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میرا احسان بھی مومنہ تھے جنہوں نے مشانہ رسول مبعوث فرمایا اور پھر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماتا میرا یار مومنہ دی جان تو بھی قریب ساری گلاں مومن کیونکہ ادب کرنا نہیں مومن ہے اور مومنوں کو پتہ ادب کرنا کہ جو صحابہ کر کے دسیا حضور علیہ السلام مسجد نبوی خطبہ دے رہے تے اج میں مجمع بیٹھا ہوندا مسجداں وچ کراؤڈ ہوندا حضور علیہ السلام دے سامنے تے صحابہ بیٹھے ہوندے سرکار تقریر کر رہے تے کچھ صحابہ کھڑے آقا کریم فرماندے بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو سارے بیٹھ جائیں کہ حضور نے مجمع والے کو آکھا سرکار نے کیوں آکھا مجمع والے حضرت عبداللہ بن رواح مسجد وچ پڑھتے تھے حضور نے فرمایا بیٹھ خوب جگہ ہے سبحان اللہ
ادب کا تقاضا دیکھو تھی اوتھے ہی بیٹھ گئے تے سرکار دی گفتگو مکمل ہوئی کہ بعد وچ پتہ لگا یا رسول اللہ عبداللہ بن رواحہ تو اوتھے ہی بیٹھ گئے سن حضور فرمایا عبداللہ میں تے مجمع والے نو آکھیا تین تے آگے جوتے جی اندر ہونا سی عرض کیتی آقا تہاڈا حکم ملیا بیٹھ جو میں اوتھے ہی بیٹھ گیا میں کہ نہ مننا تے کدھر ایمان نہ بجاوا میں اوتھے ہی بیٹھ گیا نبی پاک علیہ السلام نے نہیں آکھیا تو غلط کیتا حضور نے دعا کی پڑھ سیرت دی کتاباں سرکار دعا کی یا اللہ عبداللہ بن رواحہ نو اس اطاعت تے ثابت قدمی عطا یعنی کہ اس اطاعت تے ثابت قدمی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے زیادت کہیں کرنا حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے حج واسطے جاندے نا تے مختلف مقامات تے رک دے کدی کسی جگہ تے کدی کسی جگہ تے نال قافلہ بڑا بڑا وہ آدھے عبداللہ ذرا جلدی کرو نا دیر نہ ہو گیا فرمایا جی بم کا دے بھاگ گیا میں رکنا نہیں پوچھا چلو اسی بھی رک جاؤں گے کوئی وجہ دے دسو نا بظاہر کوئی پانی کے اثرات بظاہر کوئی ایسی ضرورت اسا محسوس نہیں کی تھی جہدے واسطے تسی روک رہے ہو وجہ کی فرمایا میں حجۃ الوداع تے حضور نال آیا سن جتھے جتھے اللہ دا نبی بیٹھا میں اوتھے تے روکنا ہی ہوں صحابہ کیا یعنی کہ میرے نبی نے نوکراں دسیا بلکہ سعد بن ابی وقاص میرے نبی نال حجۃ الوداع تے آئے تے بیمار ہو گئے مکے وچ آقا کریم عیادت واسطے تشریف لے آئے سعد بن ابی وقاص دا چہرہ متغیر پریشانی اضطراب کی کیفیت آقا نے فرمایا ایسا پریشان کیوں ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ پریشانی کس گل دی ہے میں مکے مرنا نہیں چاہتا میں مدینے مرنا چاہتا میں مکے نہیں مرنا چاہتا میں مدینے مرنا چاہتا عرض کی تھی آقا میں مکے نہیں مرنا چاہتا جبکہ مکے وچ بیت اللہ مکے وچ زمزم مکے وچ حجر اسود مکے وچ صفا مروہ مکے وچ ملتزم مکے وچ مقام ابراہیم پر نبی دے غلاماں نے دسیا سیدی یا رسول اللہ اسی مدینے نال پیار کرتے ہیں حالانکہ مدینہ پہلے تو موجود سی لیکن جدوں نسبت سرکار نال ہوئی جب نسبت مدینے دی حضور نال صدیق مکے دا رہنا ہے تاجدار صداقت مکی سن عمر مکی سن عثمان مکی سن حیدر کرار مکے دے رہنا ہے تے حضور ہجرت کر کے مدینے کے سارے نال سے تے پھر جدو مکہ فتح ہو گیا واپس کیوں نہیں آئے چلو اس وقت پریشانی سی اجے اسلام اتنا مضبوط نہیں سی اس واسطے ہجرت کر کے ٹور گئے پھر مکہ فتح ہو گئے یہ واپس کیوں نہیں آئے پھر چلو حضور مدینے تا نہیں آئے سرکار دنیا تو پردہ کر کے پھر کیوں نہیں آئے اور پھر تسی یہ دیکھو نا مثلا تواڈے چک ہزار دا بندہ سرگو تے سیٹل ہو جائے تے اوتھے خدا نہ خاصہ فوتگی ہو جائے وصیت بھی کر دے نہ بھی کرن تے پچھا پینڈ لے کے دفن کر دے انہاں دا وطن تے مکہ سی پھر دفن مکے کیوں نہیں یعنی کہ نبی دے غلاماں دا عقیدہ حضرت عمر دی دعا پڑھ کے اللہ دی بارگاہ وچ او عمر دعاواں کردا جدے بارے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوگا تے عمر ابن خطاب ہوگا عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں دوجا نمبر عمر دا اور آقا فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر یفر من ذل عمر آقا نے فرمایا شیطان عمر دے سائے تو بھی ڈردا ہے الحق یجری علی لسان عمر عمر دی زبان تے حق بولدا ہے 22 لاکھ مربع میل تے اسلامی پرچم لہران والا عمر دعا کردا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی مدد حبیبک اے پاک پروردگار عمر دعا کردا ہے مینوں موت دے
شہادت دی موت دے کہ دیوی اپنے یار دے شہر مدینے میں آپ کو میم سیٹنگ مزید کر دے یہ کدھر کاٹ رہا تھا آقا کریم کے صحابہ نے دسیا جناب صدیق اکبر کو لے کے ہر غلام مدینے دی مٹی نال بھی پیار کرتا ہے یعنی نتیجہ اے نکلیا ہر صحابی عقیدت نال عقیدہ اے پیا دیندا ہے جنہ راہ جو سونیا لنگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چن لینا جنہ راہ جو سونیا لنگ جاوے او دی خاک اٹھا کے محبت نال پڑھ لو میرے نال جتھے خانی بھی فرشتے ڈیری لکھے جتھے میرا نام آئے نال تو آڈا بھی آئے اے قیامت والے دن جب اللہ یار کی اے مسجد در و دیوار گواہی دے کے آکن یا رسول اللہ اے بوڑے جوان سارے اس مسجد وچ بیٹھ کے باوضو بیٹھ کے ایک کوئی گل کرتے سن جنہ راہ جو سونے لنگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چم لینا جدو ہجر ستائے نام تیرا اکھیاں نال لا کے اکھیاں نال لا کے چم لینا جس دل دیا اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گوا بیٹھے میرے نبی دے اصحاب جدو گھراں ول لوٹ لے پھر انتظار کر دے کدو رات گزرے فجر دا وقت آئے یار دا چہرہ ویکھیے مصطفیٰ دا مکھڑا ویکھیے میرے نبی دی ظاہری حیات تو بعد حضرت عمر جناب میمونہ دے دروازے تے آندے اے ام المؤمنین اے میمونہ اج اکھیاں یار ویکھن نوں ترس گئیاں میں مصطفیٰ دا مکھڑا ویکھنا چاہنا آتش عشق بھڑک رہی سرکار دا جلوہ ویکھنا چاہنا جناب میمونہ ایک شیشہ چکیا شیشہ دے آ کے عمر نوں دتا فرمایا اے آئینہ کیسا اے شیشہ کیسا ہے فرمایا عمر اس شیشے وچ یار نے ایک باری اپنا عکس دیکھ کے زلفاں سواریاں سر جدوں دا اس شیشے وچ نبی اپنا مکھ ویکھیا اللہ دی قدرت نال اس تو بعد کسے اور دا چہرہ اس شیشے وچ آیا ہی نہیں جدوں عمر او شیشہ سامنے رکھیا میرے نبی دا چہرہ سامنے آیا یعنی صحابہ نے دسیا جس دن دیا اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گوا بیٹھے حضرت صوبان بخاری دی حدیث حضرت صوبان آقا دی بارگاہ وچ چہرے تے پریشانی سرکار فرمایا اے صوبان پریشان کیوں ہے عرض کی تھی آقا پریشانی صرف ایک کو گل دی فرمایا او کی آقا مرن تو بعد تواڈے صدقے جنت تے لبنی لبنی فرمایا تے پکی گل یا
رسول اللہ پریشانی کے اساں تھلویں درجے چونا تسی ساڈے تو آلہ تسی اتلے درجے بھی ہوو گے جدو جنت وچ تواڈی زیارت نہ ہوئی تے جنت وچ میرا دل کیویں لگے گا آقا نے فرمایا تینوں پیار کدے نال ہے عرض کیتی آقا تواڈے نال سرکار فرمایا المرء مع من احب جدے نال پیار ہوے گا تیرا حشر بھی اودے نال ہوے اور صحابہ نے عقیدہ دیتا نبی نے تصدیق دے کھپے لائے جس دل دیاں اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گوا بیٹھے دل پر درد آ بیٹھے دل پر درد آ بیٹھے اصحار کمائی کی کرنی صحابہ نے سانو عشق کر کے دسیا کہ سرکار نال محبت کرنی کی اور جنہ گلیاں تے سرکار دے قدم لگے صحابہ انہاں گلیاں نال پیار کرن انہاں رستیاں نال عقیدت رکھن کیونکہ انہاں گلیاں نال پیار کرنا اللہ دی سنت ہے اسی واسطے کہ رب نے قسم ارشاد فرمائی جنہ رام چو عاشق ہر عاشق کی ترجمانی کرتا ہے جنہ رام چو سونیاں لنگ جامے او دی خار اٹھا کے چوم لینا تھوڑا جا میرا ساتھ دیو جدوں کی جد ستاوے نام تیرا اکھیاں نال لا کے اور ایک شعر بڑا انتہائی خوبصورت میں نے بڑا پسند ہے امید ہے کہ تمہیں بھی بڑا پسند ہے زہری قصوری نے زہری قصوری رحمت اللہ علیہ آتا ہے کہ کوئی جے پوچھے دس تیرے محبوب دا چہرہ کیسا ہے بندہ سوال کرتا پھر وہ کیسے ہے ضروری پتہ جواب کی دے تو جواب سنے تھوڑے بھی ذہن چھوڑا کہ تم جواب دیتا ہوں لیکن وہ جواب دے کے تم تو آکے کوئی جے پوچھے دس تیرے محبوب دا چہرہ کیسا ہے میں اور تے کچھ نہیں کہہ سکتا قرآن اٹھا کے چم لینا قرآن اٹھا کے میرا مان زبوری آقا تے میں کوچھا کی تعریف کرا میں کوچھا کی تعریف کرا جیڑی قلم لکھے نا سونے دا او قلم اٹھا کے چم لینا جیڑی قلم لکھے نا سونے دا قلم اٹھا کے چم حاضرین کرام حضور دی نسبت دی کتے کتے گل کری میں کس پہلو تے گل کراں میں اجے تک سوچی پئی ہاں کہ کیڑی گل چھڈاں تے کیڑی توں سناں کیونکہ پوری دنیا دے درخت کلمہ بن جان سمندراں دی سیاہی بن جائے دریاواں دی سیاہی بن جائے اور زمیناں ایک کاغذ دی صورت اختیار کر جان تے زمین و آسمان والے حضور دی عظمت لکھنی شروع کر دیں اخیر تے لکھ کے پتہ کی آکھیں وہ ایک کو گل کرن گی کتنے میرے علی کتنے تیرے اچھا تسی جنوں بھی پڑھ
اگے میں تمہیں قرآنی استدلال دیتے ہیں، میرے کو توجہ کرو ذرا، اگے تمہیں قرآنی استدلال پیش کیتے نا تے تسی اگر حضور دے عاشق جڑے شعراء گزرے انہوں نے پڑھ لو، حسان بن ثابت نے دیکھ کے کیا وہ احسن من کلم تر تو ہی نہیں، میری آپ تواڈے جا سونا دیکھی سبحان اللہ، وہ اجمل من کلم طالب النساء، میری آپ کیویں میں کہ تواڈے جا کسی ماں پتر زمین یہ آپ ہی دس دیتا وضاحت بھی کر دی تا نہیں لکھی تے پھر خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا کیا کأنک قد خلقت کما تشاء، رب تو نہیں بنایا جو تھوڑی اپنی مرضی انہوں نے یاد کر دی تھی پھر سادی آکر یا صاحب الجمالی و یا سید البشر میں وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقوق تواڈی کما حقوق شان بیان کاری کوئی نہیں سکتا، بہت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان یادن سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ میرے اعلیٰ حضرت مولوی حضور قبلہ عالم پیر میرے شاہ صاحب یاد ہیں لہو مفتی مخطط برد یمن، اچھا مخطط پتہ کیوں آدھے لکیر دار کپڑے دھاری دار تے حضور علیہ السلام اور یمنی چادران حضور دے کفن مبارک دیا، یمنی چادران کفن مبارک دیا تے جدو حضور قبلہ عالم اعلیٰ حضرت گولڈوی وادی حضرت حضور دی زیارت کی تھی، آپ فرماندے حضور لکیر دار چادر کی تھی سے توڑے بچو اگر کوئی گولڈ شریف نہ نسبت رکھن والا یا ہوتے کسی حاضری دیتی ہوئے صاحب زادگان آج بھی لکیر دار کرتے پانے اسی نسبت نہ پانے مخطط آدن لکیر دار کپڑے چادر تے بہت آدن کپڑا لہو مکتی مخطط برد یمن کو یمنی چادرہ جڑی حضور مکفری دیتی گئی ہیں قبلہ عالم عرض کر دیں سرکار دی بارگاہ چ لہو مکتی مخطط برد یمن من بھاونی شکل دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جڑی ہمرا وادی سن کر میں جڑی وادی ہمرا بھی گلاں کی ایک باری پھر موقع دیو یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھنے قبر اس صورت میں جانک جانوں کے جانے جہانا کھن سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑی اتنا کچھ آپ کیا دیں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما افسانہ کا ما اکملہ کا اخیر میں کہا حضور کوئی نتیجہ بھی کڑا فرما نتیجہ ہے یہ کتے میرے علی کتے تیرے گستاخ رکھی کتے جا رہی ہیں آدم چشتی بھی آکیا تو مجھے میرا محبوب نہیں کٹھا جنہوں ویک کے چاہیں شرما بجلی ڈرتی ان سے لشک نہ مارے کے متھے چیوڑی پاوے ادھی راتی دن چاہتا جے کہ مکتو نکاب ہٹاوے جے اے رکھے ہاتھ نال پھلان دے ہاتھ نال پھلان رکھ جائے ایک جے اے کھولے بند ظلفان دے چاندہ راہی راہ بھول جائے جے کو جائے سیر کرن سارا کوئی شنسیز لیوائے آزم ایڈا سونا ساکی میں جاگتے نظر نہ آیا کس کی اپنی عقیدت انتہا کر دی اور پھر یاد رکھنا میرے نبی کے درجات دی بلندی دی حادی کوئی کئی لوگ سوال کرتے ہیں نا بھی تُسی سنی ہاتھ تو بد رہ لے حضور دی عظمت بیان کرتے ہیں ہاتھ تو بد جان دے میں کہا ہاتھ تو نہیں کھا دے بد کا میں نہیں دیکھو نا ساڑھی ایک ہاتھ دے پاکستان دی واگا باڑی تھا جس وجہ اس نقصان ہی کرنا تو ایک ہاتھ مقرر ہوگی تو پاکستانی تُسے اتنے تک رہنا ہندوستان والے دی ہاتھ دے بھائی تُسے اتنے تک رہنا ہر بندے دی ہاتھ دینا میں کہتا ہوں حضور کی عظمت دی ہاتھ دکھا دے میں کہا حدہ مقرر کرنا لاتا ورفا بعدوں درجہ جی دی ہاتھ دی کوئی تم کون ہے رب فرماتا میں فضیلتاں دیتی ہیں جب وہ مولا ہو کے گھاٹے دی گل نہیں کرتا تے مولوی دی کی ضرورت ہے گھاٹے دی گل کر وہ فضیلتاں بیان کر رہے اسی خوش نصیب اسی اس نبی دی امت ہے جڑا ہم ہارے امت اور ان حضور تشریف فرمان ایک صحابی حضور دی بارگاہ بڑا پریشان ہو کے آیا آقا فرمایا کی پریشانی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا لبدا نہیں پیا سرکار فرمایا بے اللہ مہربانی کرے تھوڑی دیر تو بعد ایک صحابی عرض کرتا آقا یہ بچہ تے میں فلانی جگہ تے کھیڑ دے میں کیا بچے ہیں حضور فرمایا جا
وہ اٹھیا بھجیا سکار میں ٹھہر گیا اتنے جائیں بچے کو چپ کر کے لوی گھر لے گئی اتنے انہوں بوسے نہ نہیں چومی نہ انہوں سینے لا کے ملی نہ چپ کر کے گھر لے گئی اتنے جی میں مرضی پہ ملی عرض کی تھی آقا یہ حکمت کی توڑا حکم سے رکھا تھے میرا پتر ایک ہی دن تو جدائی میں تے تڑپ کے ملنا چاہتا سا لیکن توڑا حکم میری تعمیر کرنی لیکن وجہ کی حضور فرمایا میں اس پتر منع کیتا کہ ہو سکتا ہوں میں بچے کو یتیم کھیلتا ہوں تو جدو اپنے پتر کو سینے لائیں گا انہوں اپنا مرحوم باپ یاد آ جائے کہ جدو یتیم روندے خدا دا عرش ہن جائے اس قدر میرے نبی علیہ السلام کو امت دا غم اٹھا اور حضور علیہ السلام کیڑا وقت ہے جس وقت امت دی بخشش دی دعا نہ کیڑا لگا اسی اگر جنازے تو بعد دعا کر دیئے یا دعا مغفرت کر دیئے لوگ آدھے دعا کیتے میں کہتا ہوں وقت میں کھا کے حضور میں دعا نہیں مانگی یہ وقت دس دے جس پر حضور مانگی اس کی صورت مانگنا ہے میرا نبی سید آمنہ فرماتی ہیں دنیا تے تشریف لے پہلا قدم رکھے سرکار اس دھرتی تے جلے قدم دے صدقے رب پوری دھرتی پاک کی تھی نبی پہلا سوال ہی امت دی بخشش کدی ممبر تے بیٹھ کے کدی غارہ تے بیٹھ کے کدی جارج بیٹھ کے جدو بھی ہاتھ ہوتے ہیں یا اللہ امت دی بخشش کر طائف دے لوگ حضور کو پتھر مار دے ہیں تو خون چلے آپ داڑھی مجھے چھوپے پنڈلیاں تو خون چل رہا تے نالین تر دے تے فرشتے آ کے آدھے سونے دعا کرو وسینہ تے پہاڑ لڑ دے زخمی ہاتھ میرے نبی چالے تے جنتی اوڑا بھی پہورا بھی کھڑکیاں کھول کے بیکھیا آج اس منگنا جنہیں اشارے میں قبلے بدلے آج اس منگنا جنہیں اشارے میں پتھر بول پہنڈے آج کوئی بھی نہیں بچنا کہ تو حضور ہاتھ چاہے تھے اللہ نواز کر دیں مولا انہاں میرے تے پتھر برسائیں تو انہاں تے رحمت برسائیں میرے مولا رحمت دی بارش کر فرشتے آتے ہیں تو ان پتھر مار دیں تجھے دعاوں دیں دے آقا فرمایا انی لم ابس اللہ آنا انما بوست رحمہ میں زامت پڑھ کے نہیں آیا میں تیرا اپنی رحمت میرے آقا کریم علیہ السلام اس قدر اور آدم تائی دی پوتری آئی نا سرکار دی بارگاہ عیسائی دی پوتری تو جون سامنے آئی سر تے دوپٹہ نہیں میرے نبی تو دسن دی چادر لا کے دسے لوگ آ کے یا رسول اللہ اے مسلمان نہیں اے عیسائی دی پوتری حضور فرمایا دی جدی بھی ہوگے دی تھی آج ساڑا کلچر کی میں تواڈی بھی گل کردا میں ویسے جنرلی طور پہ گل کر رہی ہوں ساڑا کلچر ہے اساں اپنی رسمہ آپ بڑھانی ہیں اسی یادیں اسی دیاں دے گھر دا پانی نہیں پینے یہ تسی شاید سنے آ کر دے نا کیوں جی جانے میری بڑی خیرت ہے اسی دی دے گھر دا پانی نہیں پینے میں کہ جس غیرت دسی اس نبی دے سردار دا پتی کو کی کر دے سکتا اس سفر تے جانا تے پہلے فاطمہ دے گھر سفر کو واپس آنا تے پہلے فاطمہ دے گھر تے فاطمہ دے گھر آ کے حضور فرماندے لا میری بیٹی دسترخوان جیڑی روٹی سکی لے تو میں پیو تھی رل کے کھائی میرے نبی دی سنت سمجھ کے تو اپنی بیٹی اپنی بہن دے گھر قدم چک خدا دی قسم ہے ہر قدم دے بدلے تن میرے نبی دی سنت زندہ کرن دا ثواب ملے گا اور ایک سنت زندہ کرن دا ثواب اس 100 شہیداں دے گا تو کیڑی جگہ تے پہنچے رسول اللہ کی تعلیمات کو ہٹ کے کام کرے گا کیا تو فلاح پائے گا اور آج اسی کی کر دیں بندے دا مربع ہوئے کہ جس وقت جائیداد دی تقسیم ہوئے بیٹی کو ایک کوٹھی بنا دی تھی بھی مرلے دی سامان سیٹ کر دیتا باقی ساری پراپرٹی پترا دینا جتنی بیٹی شادی شدہ ہو گئی اور باقی جو کچھ آ رہا پترا دینا جو کچھ خریدے جا رہا وہ پترا دینا توجہ میرے بات سے رکھنی کوئی گل نہیں جو کچھ خریدیا جا رہا پترا تین وہی بس بھی مرلے دے دیتے کیا تو حق ادا کر دیتا خدا دی قسم ہے قیامت کو تن جواب دینا پہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کیا دیاں لئی پردیس کے بابل پترا لئی کیا گیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہ کہنا دیاں دیاں تقدیراں اگر ماں تو بعد کچھ سچا پیار کرنا والا رشتہ تو تیری بہن اور تیری بیٹی کا رشتہ باقی ہر رشتہ لالچ والا رشتہ سچا پیار کرنے والا رشتہ تیری بہن اور تیری بیٹی کا رشتہ اور انہاں کو دعا لیا کر خدا دی قسمیں رب انہاں دی دعا اللہ دے فرمائے بلکہ پچھلے دنوں دے اندر ایک واقعہ پیش آیا اور حقیقی واقعہ کہ ایک بندہ فوت ہو گیا اور جی میں اسی ایک رسم اعلان کر دینے ہیں کہ فلاں صاحب اتنے چار پائی کو اعلان ہویا بیاری دی گل ہے اعلان ہویا
ایک بندہ آ گیا اس کا جی میں 40 لاکھ روپیہ لینا بنوں کو دیو وہ پتر آخر کر لا گے اس کا میں جنازہ پاؤں دینا جی 40 لاکھ دیو اعلان کیوں نہیں پایا انہوں نے کہا جی اسی دے دیا انہوں نے کہا بھائی میں بات کا نہیں پتا ہے باہر لانا جی اس کا بھائی دبڑ دینا رولا پہ گیا ایک پتر آ کے تم کر دے پھر کر لیں گے دوجا کہ تم کر 4 پتر وہ ایک دوجے کے ٹورن اخیر ایک خبر چلدی گھر پہنچی بند کر دی ایک خبر چلدی جدو گھر پہنچی نا تے گھر بیویاں تک پہنچی تے ہکو اس مرحوم بابے دی بیٹی سی وہ اٹھی تے اس آکھیا کہ اس بندے دی محنت کرو میری گل کراؤ وہ اتنے جنازہ گاہ پہنچ گئی اس آکھیا بھائی گل سن تیری مہربانی میرے باپ کو دفن ہو رہے ہیں میری پراپرٹی میرے کو لکھا ہے جیڑی بابے میں نے صحیح دیتی وہ لے لے میرے پیو دی آخرت خراب نہ کر اتنا کہنا سی اس بندے آکھیا خدا دی قسم ہے میں 40 لاکھ لینا نہیں سی میں دینا سی میں تے وارث لا رہا سی میں تے وارث لا رہا سا تسی 4 تے وارث ہے کہ حقیقی وارث ہے بچی صرف لین میں ذمہ دار نہ بنو دین میں ذمہ دار دیکھی کی پیار پھر کی آیا اس واسطے ایسی خیال کریے کہ اللہ رسول کو ناراض نہ کریے چھوٹی جگہ پہ مثال دے طور پر میں ہی ہوں میں پترا دے نام عائشہ کرا دیا بچی نے کوئی نہیں دیا وہ کا دسو میں نے کی تھا میں نے کیڑا فائدہ دسو جڑا میں پترا دیتا حالانکہ میں یہ نہیں آتا کہ پترا نہ دیو انہاں دا جڑا حق کے دیو لیکن جڑا بیٹی دا کیوں نہیں اسی دے اگر بیٹی شادی شدہ ہوگی تو سمجھ لو تھوڑے تو باہر لے گیا جتنا بھی تھوڑا تنخواہ ہے وہ حصے دار ہے جب پتر شادی شدہ ہو گیا تھوڑی جائیداد تو بے دخل ہو گیا جب پتر بے دخل نہیں تھی بیٹی بے دخل کی نہیں سانو یہ چیزیں سوچنی چاہیے اور سانو اس اصلاح والے پاسے آنا پڑے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایک صحابی آیا عرض کرتا ہے کہ میں اپنے پتر کو اونٹ دیتا ہے پر میں پتر ہے کہ نہیں آتا 4 پر میں باقی بھی دیتا یا کہ نہیں جی صرف ایک کو دیتا ہوں میں پیار بڑا پر میں واپس لیں تو یا سارے انہوں دینے کہ قیامت کو مجرمہ دی صافے سے میرے نبی کی تعلیمات بس تعلیمات نبوی تو ہٹ کے اکبر لبانی نے کیا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب ارے گھر سے ہم سایہ کے قرآن بھی منگایا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا جانچ بھی تو نے کتب فلسفہ و انگلش کی ہاتھ بولے سے قرآن کو لگایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کر اور پھر دیکھی تیری زندگی سکھ کتنے آتے بندہ آتا میں پریشان ہوں جب تو تعلیمات نبوی تو ہٹے گا تو پریشان نہیں ہونا تو سکھی ہونا لوگوں کو دکھ دے کے کیویں بندہ سکھی ہو سکتا حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل تے اسلام کا پرچم لہرا کے لیٹے تے ایک بندہ روم دا آیا قاصد کیسے روم دا قاصد ملن آیا اس صحابہ نے پوچھا میں امیر المومنین نو ملنا کتھے جدے کول زلزلہ ڈرے جدے کول شیطان ڈرے جدے کول لگ ڈرے جدے کول دریا ڈرے وہ کتھے انہاں نے کہا نال مسجد کی مزدوری کر رہے سبحان اللہ نال مسجد کی مزدوری کر رہے وہ بندہ آیا ویکھیا اٹھ دا سرانا بنا کے عمر لیٹے تے پوچھدا کتھے نو مرنا کو امیر المومنین ستا ہے سبحان اللہ وقت دا حاکم وہ ستا ہے کول جا کے اس پتہ کی آکھیا اس آکھیا قوم سکھ دیتا ہی نہ تے آپ بھی سکھ نال ستا دے سبحان اللہ جنہ قوم کو دکھ دیتے ہیں جب قوم سکھی نہیں تو آپ بھی سکھی نہیں ہوں بے دو تسی اپنے حالات ملک دے بے دو سربراہ ہوں بے جب قوم کو دکھ دیتا تے آپ بھی دکھی کروڑا ارباں کھا گئے پھر بھی دکھی تے مزدور مزدوری کرتا رہتی خدا دا شکر ادا کر کے سو جاتا رب کو سویرے پھر رزق عطا کرتا جنہیں قوم کو دکھ دیتا وہ آپ سکھی کیوں ہو سکتا حضرت عمر بیمار ہوئے حکیمہ نے آکھا بھی شہد دی چمچ لے آتے آپ کا غلام بھڑیا فرما کدھے آکھا جی بیت المال ہے نا قومی خزانے کی بڑا شہد پیا فرما ٹھہر جا میرا نہیں ہوں قوم دا فرمایا قوم نو بلاؤ میں خطاب کرنا قوم دا ساڑھے بھی وزیر اعظم قوم دا خطاب کرنا لیکن وہ 22 لاکھ مربع میل دا باتیں قوم تقریر کر دے آدھا میری قوم اے لوگو اے مسلمانوں میں بیمار ہوں تے حکیمہ کہ ایک چمچ شہد دی لینی تے خزانے کی پیا مال تو ہٹا اجازت ہوئے تے لینا حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں کہ آدھے لوگوں اگر میں عدل و انصاف تو ہٹ کے کوئی فیصلہ کروں تسی کی کر لو گے اب وقت دا وزیر اعظم کال کرے نا کسی ضرورت نہیں ہے کوئی ایم پی اے یا ایم این اے بھی پھر چاہتے تسی کو کام آکھو نا
تے او اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ دے بس ہوئے تے اول تے انہاں دی ملاقات ہی نہیں ہوندی انہاں نال تے جے ہو جائے تے پھر اپنی سناندے تہاڈی گل کوئی نہیں اٹھے پڑے وہ شکر کرتے شکر موقع ملے سی اپنے رونے رو گئے تہاڈے کام تے بار بار ہو گئے تے ٹھیک ہے مگر نہ کوئی نہیں تے اوتھے عمر ڈائریکٹ پوچھدا دسو تسی کی کر لو گے تے بابا اٹھ کھلوتا اس نے کہا تلوار بھی کیا اور میں کی کرے گا میں تلوار میں دنسیاں بھی کر لیا حضرت عمر ممبر تو لے کے نہیں کہا کہ خلاف FIR درج کرو ہن مولوی سپیکر کی خود پڑے تے دن پرچہ کر دو تے اس وقت عمر ممبر تو لے کے بابے نو جپا مار کے متھا چوم کے آکھیا جدوں تک تیرے جے غیرت مند بابے جی ہوندے ہن عمر غلطی کر ہی نہیں عمر غلطی کر ہی نہیں سکتا سبحان اللہ حاضرین کرام اسی انہاں تعلیمات تے عمل کریں پھر اللہ فرماندا ہے جے چھوٹے موٹے گناہ کر پاویں نا انسان خطا دا پتر ہے رب فرماندا ہے پھر تو پتہ کی کرنا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک رب فرماندا ہے پھر کعبے دا غلاف پھڑ کے میرے کول نہ مانو منگن دا طریقہ رب دسدا رب فرماندا جاؤ سیدھا میری یاد دے در تے آ سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا سیدھا میرے یار دے در تے آ میرے اعلیٰ حضرت اسی مقام پہ فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدم گرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتا آقا دے در تے آ رب نے دسیا پھر جیڑا میرے یار کو لائے گا فاستغفر اللہ میں اللہ انہوں بخشاں گا واستغفر لہم الرسول جدی دعائے مغفرت میرا یار کرے گا لوجد اللہ توابا رحیما اللہ فرماندا صرف بخشنا نہیں بلکہ ہمیشہ واسطے انہیں دے رحمت دے بوئے بھی کھول چھٹا جس یاد نے دار دیا کہ معافی منگی رب فرماندا ہمیشہ واسطے رحمت دے بوئے کھول دے پھر وہ معلوم نہیں ہوئے گا پھر میں بخشش کے اسباب کی گل کی تھی میں اپنی گل ختم کرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ جنینا ترمذی شریف کی حدیث ہے حضور ایک صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ تو تھوڑا باہر رہ گئے تے ماں باپ نے تے انہاں دی خدمت کردے اتنی خدمت کردے کہ کبھی کبھی حضور پیچھے نماز پڑھن بھی نہیں آندے اتھی پڑھ لیں ماں بیمار ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو وبالوالدین احسانا تے ایک دن ماں دی طبیعت سنبھلی تے عرض کردے اما جی آج تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے آپ نے ماں نے فرمایا کہ ہاں بیٹا میری طبیعت ٹھیک ہے عرض کی تھی پھر اما جی یہ اجازت ہوئے تھے نماز مغرب آج حضور پیچھے پڑھ لو پھر وہ نماز حضور پیچھے پڑھی تھی اجازت ماں کو لے جانا جب بندے تبلیغ سے بھی جانا ہے نا تو اجازت ماں کو لے کے جانا ہے جب ماں اجازت مند ہے اس تبلیغ کا کب فائدہ ہے باپ اجازت مند ہے اس تبلیغ کا کب فائدہ ہے جب ماں باپ کو ناراض کر کے بندہ سجدے کرے جڑے فرض نے وہ قبول نہیں کہ تبلیغ فرض تے نہیں بولو تو صحیح تو پھر وہ کیویں قبول ہوئی اس واسطے پہلے ماں باپ کو راضی کر گھر بھی اگر پوری صلاح اپنی نہیں کرے گا اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا باہر لوگوں نے جا کے تجھ فکر کی کریں ماں باپ کی خدمت کر اتنے حذیفہ حضور پیچھے نماز پڑھنی عرض کر دیں اما اجازت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نماز پڑھ لو ماں فرماندی بیٹا پڑھ اگلی جڑی گل ماں کی تھی ماں پتر کلے قاسم صاحب نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی تھی اور انشاءاللہ اللہ انہیں مسئلہ دنیا بھی دے گا تے آخرت بھی دے گا جنہ دی ماما راضی ہو سرکار مدینے بیٹھے صحابہ دا مجمع حضور علی کر کے بٹن کھول دے سینے دے کھول کے آدھے بخی اویس بخی اویس بخی اویس واہ اویس واہ اویس واہ اویس صحابہ کر دے آقا یہ اویس کون ہے جنہوں واہ واہ کر رہے ہو فرمایا اویس میرا غلام ہے آقا سکتے نہیں بیٹھ نہیں فرمایا میرا اس کلمہ پڑے ہے میری زیارت نہیں کر سکیا اس تو مدینے نہیں آیا کرن یمن دے علاقے کرن وچ رہندا ہے ماں باپ کی سودی خدمت کرتا ہے تے اس فکر وچ میرے کو نہیں آیا کہ میں حضور کو جاواں پیچھے ماں مر نہ جائے وہ ماں کی خدمت کرتا ہے جب ماں دے واسطے نبی نہ دعا کردی نا اوتے عرش تے خدا وا کردا تے فرش تے مصطفی وا سبحان اللہ جب ماں دعا کردی میں اودی وا کر دینا ایتھے حذیفہ
ماں مرض کرتے ہیں حضور پیچھے نماز پڑھنا ماں دی پتر جانی لیکن حضور میرا سلام دے کے نا اپنی تے میری بخشش دی دعا ضرور کریں سرکار مرض کری اماں دی سی میری بھی بخشش دی دعا کر دے تو میرے پتر دی بخشش دی دعا کر یہ دعا کرا کر ماں کلی پتر کو حکم کر رہی حذیفہ فرماتے ہیں میں حضور دی بارگاہ پہنچا مغرب دی نماز دی صفحہ تیار ہو چکی ہیں میں جب داخل ہو جاتا تو میں نماز شامل ہو گیا نماز مکمل ہوئی میری ضرورت ہی نہیں بچ بولنا کسی سوال کی تو حضور تقریر شروع کر دی تھی سرکار کا خطاب نہیں لمبا ہو گیا طویل ہو گیا کہ عشاء کی اذان ہو میں اٹھی کیونکہ ماں کا حکم ہے دعا کرانی وہ کرا بغیر میں جانا نہیں سی اب میں عشاء بھی اتنے پڑھی عشاء مکمل ہوئی حضور اجڑے والے طور پہ ہوں میری ضرورت نہیں میں پیچھو آواز دیں آدھے میں چلو جلدی پڑھنی پہ پڑھا گے کیونکہ ماں آخیا سے دعا کرا کے آئی تے آدھے کے جوں ہی اجے میں بولے ہی نہیں سرکار حجرے کے کول پہنچ کے پلٹ کے میرے وال دیکھ کے فرمایا انت حذیفہ کیا تو حذیفہ میں عرض کی تھی نام یا رسول اللہ میں حذیفہ حضور فرمایا غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک اے اللہ تین تے تیری ماں نو بخشے 10 میرے نال کم کی عرض کی تھی سونے جس نام آیا سو سے کوئی کر دے آقا جڑے کم آیا پھر منگیا کر دیتا نتیجہ اے نکلیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ آخر کی سارے لڑ کے آقا کی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کریے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اس کا نام اتنی کمال کر دیتی آپ کی نسبت سارے اونچوں سے جتوں میں کل شروع کی تھی سی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا آدم جن بھی اونچا سمجھنا ہے جتنا بھی سمجھنا ہے اس اونچے سے اونچا جدو سونے کی گل آئی اعلیٰ حضرت لکھتے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا اور کرنا بدلی 1,00,000 کے کئی ہزار نبی آئے ہر نبی تو بعد دوجا نبی دوجے تو بعد تیجا نبی تیجے تو بعد چوتھا نبی نبی آئے کلمے بدلے شریعتاں بدلیاں لیکن 14 صدیاں بیت گئیاں میرے آقا تشریف لے آئے نبی کا کلمہ مکے دی پہاڑیاں وچ گونجیا آج بھی کلمہ اسے نبی دا آج بھی شریعت اسے نبی دی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر جتنے بھی نبی آئے تاریاں دی طرح چمکے لیکن جدوں سورج چڑھے تارے چھپ جاتے میرا نبی آفتاب نبوت بن کے چمکیا سارے تارے چھپ گئے اعلیٰ حضرت لکھ دیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا قیامت تک دور مصطفیٰ اور دوسرا سوا یارہ تک آکھیا تھا. اور یقین کرو میں ٹائم دی بڑی فکر ہوئی. انہوں نے راتی عرض کی تھی مرک صاحب نے میں تھوڑا گنگ صاحب میں نبوت کانفرنس سے میں تو چلے رابطہ پہاڑیاں جو ہے کال ڈراپ ہو گئی تھی تے میں نے دسیا میرا نمبر بند ہو گا. میں 10 بجے تھوڑی مسیح ہو گیا، میں 3 منٹ پہلے انٹر ہو گیا. ہم 3 منٹ ہی رہتے تھے پورے کر کے تقریر ختم. ماشاءاللہ امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر اندر لکھتے ہیں کہ جو اشرتا میدان لگنا تسی ماشاءاللہ سارے پتہ ہے اور سمجھ آئے سود بود والے لوگ ہو. کلاس 4 کا جج ہوئے نا تے وکیل جیڑا بھی بڑا ہو، جیڑا بڑا بھی وکیل ہوئے وہ دی جرت نہیں ہو جاگی دے سامنے آ کے بھیا میرا موقع ہے یعنی کہ میرا بندہ ہے تو فیصلہ ذرا جلدی کرے نا باقی کیوں جانا تے مجرم جانا کر سکتے جرت نہیں. اگر کریں تو انہیں عدالت لگے باہیں قانون پڑھا پھر وہ سمجھایا جائے گا قانون آتا کی، لیکن سب تو بڑی عدالت رب دی. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضور آنا رب دی عدالت ہے تے اللہ نے عرض کرنی مولا اے جڑے میرے منن والے انہاں ذرا جلدی ویلے کر باقی تو جان تے باقی ہوں انہاں ذرا جلدی ویلا. اور یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت کو فرشتے صفا بنا کے کھلوتے ہوں. فرشتہ نے امام جبریل لا یتکلمون سارے چپ ہوں گے، سارے چپ الا من اذن له الرحمن، صرف وہ بولے گا جن کو رب رحمان کی اجازت ہوگی. صحابہ نے عرض کی کہ سارے چپ ہوں گے، فرمایا 1,40,000 نبی بھی چپ ہوں گے. داؤد علیہ السلام جڑے تلاوت کرتے دریانا دی روانی رک جاندی، پرندیاں دی اڈاری رک جاندی، ہوا دے جھونکے کھلو جاندے، وہ بھی چپ. فرمایا وہ بھی چپ. آقا پھر کون بولے گا؟ فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے چپ ہوں گے میں محمد مصطفیٰ بولوں میں بولنا گا. اعلیٰ حضرت شیخ علی گل کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ قیامت کو میں بھی اجازت مل گئی اللہ کو اجازت لے کے میں بولا. پوچھیا تسی کی بولو گے؟ فرمایا میں 1,24,000 نبی کھلوتے ہوں گے نا وہ سارے چپ ہوں گے تے حضور دے ہاتھ چ لوائے حمد ہوئے گا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تخطب آدم و دون ولا فخر. حضور فرمایا میرے ہاتھ جھنڈا بنا دو تو لے کے عزت کرنا بھی میرے جھنڈے چلے اس گل تے میں فخر نہیں. حضور فرماتے ہیں سارے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میں نے اجازت مل گئی میں بولا. پوچھا کی بولو گے؟ آخر لگے رب کو اجازت لے کے میں ہاتھ مار کے نبیوں کو آخر نام بھی آج کہوں گا کہ کیوں مالک ہو یعنی وہ میری جان دے مالک کو ایک گل تے دسو. میرے اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں رب کو اجازت لے کے ہاتھ بن کے انبیاء سے کہوں گا کہ کیوں مالک ہو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی. پھر ہر نبی آکے گا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ. میری دعا ہے اللہ پاک حضور دی عظمت دا صدقہ تہاڈی میری حاضری بھی قبول فرمائے.